إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم معافا آمنا في سربه ومعافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما هيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي في سننه. برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، عزیزوں، نونہاؤں اور محترم سامعین کرام، کچھ کہنے سے قبل ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ آگے آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، کہ مردوں کی پہلی صف سب سے اچھی صف مردوں کی پہلی صف ہوتی ہے اور خواتین کی سب سے اچھی صف پچھلی صف ہوتی ہے. اس لیے اس خیر کے حصول کا اہتمام یہ ہماری، آپ کی اور ہر فرد بشر کی ذمہ داری ہے. خطبہ مسمونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو موضوع بحث بنایا ہے اور جس حدیث کو میں نے آپ حضرات کے گوشے گزار کیا ہے، آج کا یہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ العزیز آیت میں موجود لفظ امن سے ہوگا اور حدیث میں تو اس کا تذکرہ ہے. میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کئی بار کیا ہے. بہت ساری چیزیں یا بہت سارے تذکرے ایسے ہیں کہ رب کائنات نے بے شمار بار اس کا تذکرہ کیا ہے. کچھ ایسے تذکرے ہیں جو محدود ہیں لیکن کئی بار ہیں. تو آیت کی جس لفظ کو میں نے آج موضوع بحث بنایا ہے وہ ہے لفظ امن. اس کا تذکرہ بھی رب کائنات نے مشتقات کو چھوڑ کر کے 27 بار اپنے پورے قرآن مجید کے اندر کیا ہے. امن کہتے کس کو ہے؟ امن کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کے حصول کے وسائل کیا ہیں؟ اسے حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انگریزی میں امن کا جو صاف اور واضح مفہوم ہے اس کے لیے 3 الفاظ وارد ہیں. ایک ہے پیس، ایک ہے سیکورٹی اور تیسرا ہے سیفٹی. اور یہ تینوں لفظ یا تینوں ورڈ ایسے ہیں کہ چاہے پوری دنیا کے امن کا مسئلہ ہو، ایک بستی کے امن کا مسئلہ ہو،
گھر کے امن کا مسئلہ ہو، ایک شہر کے امن کا مسئلہ ہو، ساری چیزیں انہی تینوں وجہ کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ امن اگر نہ ہو، آپ معمون نہ ہو، آپ محفوظ نہ ہو، تو آپ عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نوالا ہاتھ میں لیے ہو، اگر معمون نہ ہو تو نوالا آپ حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے۔ اگر آپ معمون نہ ہو تو آپ کی مسجدوں کا قیام نہ ہوگا۔ آپ معمون نہ ہو، آپ محفوظ نہ ہو تو آپ کے اداروں کا قیام بیکار ہوگا۔ آپ کی تعلیم کہاں بیکار ہوگی، آپ کے گھر کھنڈرات تبدیل ہوں گے۔ اگر آپ معمون نہ ہو تو آپ کی تجارتیں، آپ کی معیشتیں، آپ کے روزگار، آپ کے بزنس، سب کچھ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اگر آپ کو امن نہیں ہے، کھلی طریقے سے آپ کوئی کام انجام نہیں دے پاتے ہیں، آپ کے دل میں خوف ہے، ڈرے ہوئے ہیں، دہشت کا ماحول ہے، ایسی صورت میں مکمل نماز پڑھنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ فقہا نے، محدثین نے اپنی کتابوں میں ایک باب قائم کیا ہے، باب صلاۃ الخوف، کہ جب امن کی بحالی نہ ہو، لوگ حالت خوف میں ہوں، ایسی صورت میں نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کی ادائیگی کا الگ طریقہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے، آپ کی عبادتیں درست ہونے کے لیے آپ کا معمون ہونا، آپ کا محفوظ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اسی امن کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی بار ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قریش کے لوگ معمون ہو گئے۔ معمون کیوں ہو گئے؟ معمون اس لیے ہو گئے کہ اصل میں عربوں کا رواج تھا، سال میں 2 بار تجارت کے لیے نکلتے تھے، اور جب وہ تجارت کے لیے نکلتے تھے تو جس ملک میں سردی کا ماحول ہوتا تھا اس ملک میں وہ گرمی میں جاتے تھے، اور جس ملک میں گرمی کا ماحول ہوتا تھا وہ سردی میں جاتے تھے۔ اس وقت قافلے پیدل چلا کرتے تھے، اونٹوں کا، گھوڑوں کا، کھچروں کا زمانہ تھا۔ بسا اوقات سامان تجارت میں لٹ جایا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب معمول ہو گئے ہو، محفوظ ہو گئے ہو، امن تمہیں میسر ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اس گھر کے رب کی عبادت آپ کیجیے۔ اور اس گھر کا مالک کون ہے؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جب تم ڈرے تھے، جب تم خائف تھے، جب تم دہشت کے ماحول میں تھے، جب تمہارے دلوں کے اندر خوف بھرا پڑا تھا، تب اس وقت اس بھوکمری کے عالم میں بھی ہم تمہیں کھلا رہے تھے، تمہیں پلا رہے تھے، تمہیں روزیاں دے رہے تھے، اور ہم تمہیں اس خوف سے امن بھی میسر کر رہے تھے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں امن کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر ایک بستی کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ بستی کون سی؟ جو بستی معمون تھی، محفوظ تھی، اس میں لوگ سیفٹی اور سیکورٹی کے ساتھ رہتے تھے، پیسفلی ماحول تھا، امن میں تھے، آمنۃ مطمئنہ، معمول ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے دل بھی مطمئن تھے۔ یعنی امن اس قدر اللہ نے کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے امن اس قدر میسر کیا تھا کہ ان کے دل بالکل مطمئن تھے، اور اللہ تعالیٰ بھر بھر کے روزیاں دے رہا تھا، یاتی رزقھا رغدا، بھر بھر کے روزیاں آ رہی تھی۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی، اس کا انکار شروع کر دیا، اور ان نعمتوں کا بیجا استعمال شروع کر دیا، ان نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھا،
ان نعمتوں کی ناقدری اس قدر عام ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوکمری اور خوف میں مبتلا کر دیا. یہ دوسری آیت ہے. اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے امن کا تذکرہ کیا ہے. تیسری آیت، انبیاء امن کے لیے دعائیں کرتے تھے. انبیاء امن کے لیے دعائیں کرتے تھے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. انبیاء دعائیں کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تو اس بستی کو، اس شہر کو، اس آبادی کو اے اللہ تو امن میسر فرما، سکون میسر فرما، اطمینان میسر فرما. ان کے دلوں سے خوف، ہراس، دہشت اے اللہ تو نکال دے اور انہیں پھلوں کی روزی دے. اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے امن کا تذکرہ کیا، لیکن امن کے تذکرے کے ساتھ ساتھ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، آج انسان خود کے لیے دعائیں کرتا ہے، بچوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے، تجارت کے فروغ کے لیے دعائیں کرتا ہے، تعلیم میں ترقی کے لیے دعائیں کرتا ہے. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں اللہ تو اس بستی کو امن والی بستی کرا دے، اے اللہ تو اس بستی اہل قریہ کے لوگوں کے دلوں سے اے اللہ تو خوف، ہراس، دہشت، ڈر، بھے اے اللہ تو نکال دے. اس لیے کہ جب امن ہوگا تو آپ کی عبادت گاہیں محفوظ ہوں گی، آپ عبادت کرنے کے لائق ہوں گے. جب امن ہوگا تو آپ کی تعلیم گاہیں محفوظ ہوں گی، آپ کے بچے پڑھیں گے، آپ کے بچے سیکھیں گے، آپ کے بچے آگے بڑھیں گے. جب امن ہوگا تو آپ کی تجارتیں فروغ پائیں گی. ان تجارتوں کے فروغ سے آپ کی مسجدوں کا انتظام کامیاب ہوگا. ان تجارت کے فروغ سے آپ کی تعلیم گاہیں آگے بڑھیں گی. ان تجارت کے فروغ سے آپ کے بچوں کا اچھا مستقبل بنے گا، آپ کے بچوں کا مستقبل سنورے گا. میرے عزیزوں، امن اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو آیت میں نے پیش کی ہے، اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ تو مجھے پہلے روزی ہی دے دے، پہلے کھانے پینے کا انتظام کر دے، پہلے ہماری تجارت و معاشرت کو بڑھاوا دے دے. نہیں، پہلے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ تو اس بستی کو پیسفلی بستی بنا دے، سکون والی بستی بنا دے، اطمینان والا قریہ بنا دے، خوف و ہراس لوگوں کو دلوں سے نکل جائے، ڈر ختم ہو جائے. آج صورتحال یہ ہے کہ ہر جگہ ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. جو پڑھنا بھی چاہتے ہیں، جو پڑھتے بھی ہیں، وہ بھی ڈرے ہیں. خوف کا ماحول ہے. اور عالمی پیمانے پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں اور ایسی مثالیں ملیں گی کہ وہاں مسجدیں ہیں لیکن وہ کھنڈرات ہیں، وہاں بستیاں ہیں لیکن کوئی رہنے والا نہیں ہے، وہاں افراد ہیں لیکن کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے، کسی کا سر غائب ہے، لاشیں پہچاننے مشکلات آ رہی ہیں. اذان کی آواز آتی ہے تو مسجد کے کھنڈرات پر مؤذن کھڑا ہو کر کے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز کرتا ہے. اکیلے اذان کہتا ہے، اکیلے نماز پڑھتا ہے، پھر گھر کو چلا جاتا ہے. کسی کی ہمت نہیں ہے، کسی کی جرأت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جماعت کر کے نماز پڑھے. کیوں؟ امن نہیں ہے، امن کی بحالی ممکن نہیں ہے. لوگ خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں، زندہ ہیں لیکن وہ زندگی بھی کوئی زندگی نہیں ہے. وہ ابتلا کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے. لہٰذا میرے عزیزوں، اللہ نے آپ کو مسجدیں دی ہے، عبادت کیجیے. اللہ نے آپ کو تعلیم گاہیں دی ہیں، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے. اللہ رب العالمین نے آپ کو تجارت کے موقع دیے ہیں، تجارتیں کیجیے اور تجارت کو فروغ دیجیے، اس سے دین کو آگے بڑھائیے، اسلام کے فروغ کا کام کیجیے. اور تعلیم و تعلم کے ساتھ غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا آپ خیال کیجیے. کیوں؟ ایک چیز امن، اگر پیس، سکون، سیفٹی اور سیکورٹی ماحول سے، سماج سے، معاشرے سے، بستی سے، قریے سے، ضلع سے، ملک سے، صوبے سے اگر ایک چیز یہ ختم ہو جائے پھر آپ کی مسجدیں بھی بیکار نظر آئیں گی، پھر آپ کے ادارے بھی بیکار نظر آئیں گے. گھر ہوتے ہوئے بھی آپ گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے. اس لیے میرے عزیزوں، اس کا اہتمام کیجیے. اور اب سوال یہ ہے کہ امن کی بحالی کیسے ہوگی؟
امن و سکون اطمینان آئے گا کیسے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ امن کی بحالی کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سے توبہ کرے، آدمی موحد ہو جائے، اللہ کو ایک ماننے والا ہو جائے، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ، اس کی ربوبیت اور اس کے اسماء و صفات کے اقرار کے ساتھ بندہ اللہ رب العالمین سے لو لگائے۔ اور توحید سے جتنی منافی چیزیں ہیں، توحید کے مخالف جتنی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں سے کلی طور پر توبہ استغفار کر کے اور ان ساری کمیوں کو، ان ساری کوتاہیوں کو، ان ساری خطاؤں کو، ان ساری معصیات کے کاموں کو انسان چھوڑ دے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھا، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین امن میسر فرماتا ہے، سکون میسر فرماتا ہے، اطمینان میسر فرماتا ہے، ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ خوف نکال دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، آپ توحید کی رٹ لگاتے رہیں، مسجدوں سے کوئی واسطہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نور کے اندر فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، کہ امن کی بحالی کے لیے، امن کے قیام کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لائے اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ کیا کہتا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اگر وہ ڈرے ہوں گے، اگر وہ دہشت کے ماحول میں ہوں گے، اگر وہ خوف زدہ ہوں گے، اگر ان کے دلوں میں ڈر ہوگا دشمنوں کا، اغیار کا، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اس ڈر کے بدلے اللہ تعالیٰ امن میسر فرمائے گا، امن کی دولت سے انہیں اللہ رب العالمین مالا مال فرمائے گا۔ تو امن کی بحالی کے لیے، امن کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ انسان شرک سے اجتناب کرے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہے۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ اگر آپ مزید سکون چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ نے نسخہ بتایا کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں اللہ کے ذکر سے، اس کی فکر سے، اس کی تحلیل سے، اس کی تکبیر سے، اس کی تحمید سے، اس کی تمجید سے دلوں کو سکون عطا کرو، دلوں کو سکون پہنچاؤ۔ اور چوتھا جو نقطہ ہے معاشرے میں امن کی بحالی کے لیے، امن کے قیام کے لیے، وہ ہے عدل، انصاف، جسٹس۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا۔ عدل ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ بلا انصاف کیے کوئی معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا، کوئی سماج پیسفلی سماج نہیں بن سکتا، کوئی گھر بلا انصاف کے گھر نہیں رہ سکتا، کوئی رشتہ بلا عدل کے، بلا انصاف کے رشتہ نہیں رہ سکتا، کوئی تعلق، کوئی پارٹنرشپ، کوئی مینجمنٹ، کوئی کمیٹی بلا عدل اور انصاف کے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ جب آپ ہر چیز میں عدل کریں گے، بیویوں کے درمیان عدل کا مسئلہ ہو، بچوں کے درمیان عدل کا مسئلہ ہو، بیٹیوں کے درمیان عدل کا مسئلہ ہو، بھائیوں کے درمیان عدل کا مسئلہ ہو، جماعتوں اور جمعیتوں کے درمیان عدل کا مسئلہ ہو، آپ جب اس عدل کو عام کریں گے، مزدوروں کے درمیان عدل کا مسئلہ ہو، جب آپ اس عدل کو عام کریں گے، اس انصاف کو عام کریں گے، تو سماج ایک پیسفلی سماج بنے گا، معاشرہ ایک سکون اور اطمینان والا، امن والا معاشرہ بنے گا۔
اور جب معاشرے کی ایسی حالت ہو جائے گی پھر آپ جہاں چاہیں گے نماز پڑھیں گے۔ اس کو اور آپ بڑے پیمانے پر دیکھ لیجیے، صرف تلیا بستی نہیں، ملکی اور عالمی پیمانے پر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب عدل کا قیام ہوگا، انصاف کا قیام ہوگا، تو اس کا دائرہ مزید وسیع ہوتا جائے گا، اس کا دائرہ مزید بڑھتا ہوا جائے گا۔ حالت یہ تھی کہ معافی اور عدل ان دو خوبیوں نے اسلام کو جو ترقی دی ہے اسے شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کتنی تکلیفیں دی گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، صحابیات کو۔ ارے لوگوں نے ہجرت کے موقع پر بچے تک چھین لیے تھے، بیویاں تک چھین لی تھی، گھر بار تک چھین لیا تھا، جسم پر پہنے ہوئے کپڑے بھی اتار لیے تھے۔ ایسی حالت میں صحابہ نے جب ہجرت کی کیا عالم رہا؟ کسی کا بچہ چھین جائے، کسی کا لخت جگر چھین جائے، کسی کی بیوی چھین جائے، کسی کی زندگی بھر کی کمائی چھین جائے، کسی کی پوری آستی چھین جائے، کسی کا گھر بار چھین جائے، اور اسے کہا جائے کپڑے بھی اتار کے اللہ کے راستے میں جانا ہے تو جاؤ، اور کہ الحمدللہ ہم چل دیے، کپڑے بھی اتار کے اللہ کے راستے میں نکل رہا ہو۔ اور جب بدلہ لینے کا وقت آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہا اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ لوگوں جاؤ تم سب آزاد ہو، ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ جتنے لوگوں نے پریشانیاں دی، بچے چھینے، گھر چھینے، بیوی چھینی، آستی اور پراپرٹی چھینی، کپڑے تک اتوائے، جاؤ ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ اسلام اسے نہیں پھیلا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے وہ انتہائی سنہرا دور رہا ہے۔ ایک مستشرق مورخ نے جس کا نام برنارد شاہ ہے، اس نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کوئی ایک خلافت روئے زمین پر اور قائم ہو جاتی تو اس روئے زمین پر اسلام کے سوا کوئی مذہب باقی ہی نہیں رہتا۔ کیوں؟ وہ انصاف تھا، وہ عدل کا ماحول تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی تھی۔ بخاری شریف کی جو روایت ہے، عدی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی اگر اللہ نے تمہیں زندگی دی اور تمہارے پاس اتنا وقت رہا اور زندگی نے اتنی وفا کی تو دیکھنا کہ ایک خاتون، ایک عورت ہیرا جو عراق میں ہے، ہیرا بستی سے آئے گی، آ کے طواف کرے گی، ترتحل من الحیرا وتطوف ولا تخاف الا اللہ، کہ ہیرا نامی بستی جو مکہ سے تقریباً 1200 کلومیٹر دور ہے، ایک خاتون تنہا آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ، پورے امن کے ساتھ وہ کر کے اللہ کی کا طواف کر کے واپس جائے گی۔ اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ حتیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ دور دیکھا ہے، عراق نجف اور کوفہ کے درمیان ایک بستی ہے، عراق میں ہیرا نجف اور کوفہ کے درمیان ایک بستی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی۔ کیوں؟ آپ نے دشمن پالے ہی نہیں تھے، آپ سے کسی کی رنجش تھی ہی نہیں، مار کھا کھا کر کے صحابہ کرام نے لوگوں کو معاف کر دیا ہے، اذیتیں سہ سہ کر کے لوگوں کو معاف کر دیا ہے، بیوی بچے چھوڑ کر کے لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ حتیادی کہتے ہیں ان کے بارے میں امام روایت آتی ہے کہ مکہ سے صنعاء تک زیوروں سے، جواہرات سے، سونے سے لدی ہوئی خاتون صنعاء سے مکہ آ کر کے طواف کر کے واپس جاتی ہے۔ اسے کوئی ڈر نہیں رہتا تھا کوئی حملہ کر دے گا، کوئی لٹیرا مل جائے گا، کسی ڈاکو سے سامنا ہو جائے گا، کوئی اس کے زیورات چھین لے گا، کوئی اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال دے گا، نہیں، کوئی خوف ہی نہیں تھا۔ یہ صورتحال اگر پیدا ہو سکتی ہے تو صرف امن سے پیدا ہو سکتی ہے، اور امن کی بحالی کے لیے
عدل بہت ضروری ہے. جب آپ لوگوں کے درمیان انصاف کریں گے تو اللہ رب العالمین امن کی دولت سے مالا مال فرمائے گا. میرے عزیزو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کسی بھی بستی کو، کسی بھی سماج کو، کسی بھی معاشرے کو ترقی دینے کے لیے، اسلامی بستی بنانے کے لیے، اسلامی سماج بنانے کے لیے، اسلامی کلچر میں، اسلامی تہذیب میں، اسلامی ثقافت میں اس معاشرے کو ڈھالنے کے لیے آپ پر ضروری ہے کہ دین سے جڑنے کے ساتھ ساتھ دین کے ان احکامات پر بھی عمل کرتے رہیں جو امن کے حصول کے لیے انتہائی ضروری ہے. جب آپ اسلامی بستی، اسلامی معاشرہ، اسلامی تہذیب میں لوگوں کی تربیت کریں گے، حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کے بارے میں بہت سارے سیرت نگاروں نے یا مورخین نے خلیفہ خامس لکھا ہے کہ وہ 5ویں خلیفہ تھے. ان کے عدل کا جب دور آیا تو زکات لینے والے نہیں مل رہے تھے، زکات لینے والے نہیں مل رہے تھے. وہ فراوانی اللہ نے دی تھی، وہ مالداری اللہ نے دی تھی، وہ سکون اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عطا کیا تھا، وہ دیانتداری اللہ نے عطا کی تھی کہ لوگ زکات لے کر کے پھرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا. جب زکات کا مال تقسیم کر کے ختم ہو جاتا، لوگ ختم ہو جاتے، زکات لینے والے نہیں ملتے، تو عمر ابن عبدالعزیز کے سلسلے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایک تاریخی جملہ اس وقت کہا تھا: انصر القمح على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاء طير في بلاد المسلمين. کہ لوگوں، یہ گیہوں کے دانے اٹھاؤ، یہ گیہوں سے بھری بوریاں اٹھاؤ اور لے جا کر کے پہاڑوں پر اسے بکھیر دو، تاکہ یہ نہ کہا جائے یہ کیسی اسلامی بستی ہے، کیسا اسلام کا لاگلا پا جا رہا ہے، کس اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، کس اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کس اسلام کے لیے دعوتیں دی جا رہی ہیں. جس بستی میں پرندوں کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا، پرندے بھوکے ہیں، اس لیے گیہوں کی بوریاں بھر بھر کر کے لے جاؤ، پہاڑوں پر یہ دانے بکھیر دو تاکہ پرندے بھی بھوکے نہ رہیں. اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ ترکیہ وغیرہ کا علاقہ ہے، وہاں جب برف باری زیادہ ہوتی ہے تو پرندوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا ہے. پہاڑوں پر جب برف جم جاتا ہے، برف باری زیادہ ہو جاتی ہے تو چرند پرند بھوک سے مرنے لگتے ہیں. تو آج بھی یہ وہاں رواج ہے، یہ پرمپرا ہے، جو اللہ کے بندے ہیں لے جا کر کے دانا اس برف کی سلیوں پر ڈالتے ہیں تاکہ پرندے بھوکے نہ رہ جائیں. اس لیے میرے عزیزوں، امن کے قیام کے لیے، امن کی بحالی کے لیے پہلے آپ دین سے جڑیے، اللہ کے گھروں سے جڑیے، اور تنہ تنہا مت جڑیے، اہل و عیال کو بھی جوڑیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اہل و عیال کو، بچوں کو، بیویوں کو، گھر والوں کو، بھائیوں کو، سب کو جوڑیے، سب کو ڈرائیے. ان اللہ کے گھروں کو آباد رکھیے اور اس رب کائنات کا شکر ادا کیجیے جس نے آپ کو پیسفلی طریقے سے یہاں اکٹھا ہو کر کے باجماعت نماز ادا کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے. اس رب کا شکر ادا کیجیے، اس رب کا شکر ادا کیجیے کہ سب لوگ کھا پی کر کے آئے ہیں، ناشتہ پانی کر کے آئے ہیں، کوئی بھوکا نہیں ہے. شام میں سب کو اللہ نے روزیاں دی، سب کھائے. صبح کے بعد لوگوں نے چائے پی، ناشتے کیے، اپنا کام دھام کیا، پھر اللہ کے گھر کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے، دگانے کی ادائیگی کے لیے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، پیسفلی طریقے سے نکل کر کے آئے. کسی کے پیچھے پولیس نہیں لگی ہے، کسی کے پیچھے کوئی سیکورٹی نہیں لگی ہے، کسی کے پیچھے یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ جا رہا ہے، آیا اسے آتے ہوئے آنے دیا جائے گا کہ نہیں آنے دیا جائے گا، اسے کہاں لے جائے گا. مجھے امید ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے یہ خوف ہو، جسے یہ ہو، جس کے دل میں ایسی دہشت ہو. اس لیے میرے عزیزوں، ان ساری بنیادی چیزوں کو سمجھیے اور اس چیز کو بھی سمجھیے کہ دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے.
لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم. ایک مسلمان مومن بندے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, دنیا ایک پلڑے میں ہو, ایک مسلمان مومن بندے کے برابر دنیا کی حیثیت نہیں ہے. ایک مسلمان کا قتل کر دیا جانا اللہ کے نزدیک پوری دنیا تباہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ ایک آدمی محفوظ ہو, اس آدمی کی جان بچائے, وہ آدمی قتل نہ کیا جائے, اس آدمی پر ظلم نہ ہو, اس آدمی پر زیادتی نہ ہو, وہ آدمی امن کے ساتھ سکون کے ساتھ اللہ کے گھروں کو آتا رہے, تعلیم گاہوں میں اس کے بچے پڑھتے رہیں, اس کی تجارتیں, اس کی معیشتیں کے ساتھ اس کی معاشرت بھی سدھرتی رہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ کہی اور سنی تمام باتوں پر ہم سب کو صحیح طریقے سے رب کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ جو ہم میں سے مریض ہیں بار الہ تمہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اے بار الہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی بہترین سبیل پیدا فرما. اے بار الہ ہم میں سے جو جماعت کے لیے, جمعیت کے لیے, دین کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے, اللہ کی کتاب کی سربلندی کے لیے, دینی تعلیمات کی سربلندی کے لیے اے اللہ جو کوششیں کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کی کوششیں برابر فرما. اے بار الہ ہم انسان ہیں, ہم سے کمیاں ہوتی رہتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں. اے بار الہ ان تمام کمیوں اور کوتاہیوں کا اے اللہ ان کمیوں اور کوتاہیوں کے لیے اللہ ہم اپنی جبینی نیاز خم کرتے ہیں. اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے اے اللہ ان کمیوں اور کوتاہیوں پر معافی چاہتے ہیں. اے اللہ تو غفور الرحیم ہے, تو غفار ہے, تو معاف کرنے والا ہے. اے اللہ تو ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما. اے بار الہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے بار الہ ہم میں سے جو تندرست ہیں ان کی تندرستی دور فرما. اے بار الہ اس ملک کو, اس بستی کو, اس قریے کو اے اللہ امن کا قریہ بنا دے, امن کا گہوارہ بنا دے, امن کی بستی بنا دے. اے اللہ مسلمانوں کے سامنے جتنے بھی مسائل ہیں اے اللہ تو کارساز ہے, تو علیم بذات الصدور ہے, تو ان کام کو بہترین طریقے سے انجام دینے والا ہے. اے اللہ تیرے لیے مسلمانوں کے امن کا مسئلہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. اے اللہ تو مسلمانوں کے مسائل کو, مسلمانوں کے مسائل کو اے اللہ تو آسان فرما. اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہیں پریشان ہیں اے اللہ تو ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ تمہیں جو خوف کے ماحول میں, ہراس کے ماحول میں, دہشت کے ماحول میں, میزائل اور ٹینک کے ماحول میں اللہ جو جی رہے ہیں اے اللہ تمہیں امن, سکون, اطمینان اے اللہ تمہیں نصیب فرما. اے بار الہ جو شہید ہیں اے اللہ تو ان کی شہادت کو قبول فرما. اے اللہ جو دین سے دور ہیں اے اللہ تو ان کی کمیوں کوتاہیوں کو دور کر کے اللہ تمہیں دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ ہمارے دلوں میں جو کینہ ہے, بغض ہے, حسد ہے, اناد ہے, رنجش ہے, دشمنی ہے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے. اے اللہ تو ہمارے دلوں کی اصلاح کرنے والا ہے. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو پھیر دے. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو پھیر دے. اے اللہ تو ہمارے دلوں کی اصلاح فرما. اے اللہ آپس میں اخوت, بھائی چارگی, محبت, پیار, سکون, امانت, دیانت اور سچائی اور وفاداری کے ساتھ اے اللہ تو ہمیں جینے اور جینے کے ساتھ اسلام کی ترویج کے لیے, اسلام کی ترقی کے لیے ہماری ساری کوششیں اللہ تبارک فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ ولنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.